السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اپنوں کے مرنے کے بعد صبر نہیں آتا، یہ ایک کیٹیگری ہے جس پر ہم نے بہت دفعہ بات کی ہے، لیکن ہمیشہ اس پر بات کرنے کے بعد وہ دروس جو میں نے آپ کے لیے ریکارڈ کیے ہیں ان کو سننے کے بعد لوگ چاہتے ہیں کہ اس موضوع پر اور بات ہو۔ اچھا، ساتھ ہی ساتھ کچھ اور چیزیں بھی میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں جو ہم نے پہلے جن ٹاپکس پر بات نہیں کی تھی۔ مثال کے طور پر ایک بہن جو ہے، بلکہ ایک سے زائد بہنیں جو آئے ہیں میرے پاس، سوالات کی پوری ایک لسٹ آئی ہے میسیجز کی کہ شوہر کے مرنے کے بعد سسرال والوں نے ایسا منہ موڑا کہ میں بتا نہیں سکتی۔ ایک اور سچویشن، ہم نے شادی کی، پسند کی، ہماری شادی کے بعد ہمارے سسرال والے انہوں نے میرے شوہر سے مرتے دم تک بات نہیں کی، یہاں تک کہ جب میرے شوہر بستر مرگ پر تھے میں نے میسج بھجوایا تو نہ کوئی بھائی آیا، نہ ماں آئی، نہ باپ آیا، نہ بہن آئی، کوئی نہیں آیا، اور وہ اسی طرح انتقال کر گئے۔ بلکہ وہ اتنے زیادہ بیزار ہو گئے تھے کہ انہوں نے کہا جب میں مر جاؤں تو ان میں سے کوئی نہ آئے میری میت پر۔ وہ ناراض گئے ہیں، وہ ان کے خاتون نے لکھا ہے۔ اچھا، پھر ایک سچویشن میں کہتے ہیں کہ ہماری شادی ہوئی، ایک خاتون اگین، میرے گھر والوں نے ہم سے قطع تعلق کر لیا۔ اب میرے گھر والے، میرے شوہر اس دنیا میں نہیں رہے، وہ ہم سے نہیں ملتے، مجھ سے کوئی تعلق نہیں رکھا، میں اپنے بچوں کی اکیلے نگہداشت کر رہی ہوں۔ ان میں سے ایک سچویشن ایک بہن کی یہ بھی تھی جنہوں نے کہا کہ میرے نہ سسرال والے مجھ سے ملتے ہیں، نہ میکے والے مجھ سے ملتے ہیں، میں اور میرے شوہر تنہا تھے، ہمارے بچے ہیں، شوہر کا انتقال ہو گیا اور میں ہوں اور میرے بچے، اور ہم سے کوئی نہیں ملتا۔ بڑی اذیت کی زندگی ہوتی ہے یہ۔ آپ میں سے وہ لوگ جو رشتوں میں ابھی بندھے ہوئے ہیں نا، آپ کے آس پاس آپ کے رشتہ دار ہیں، کوئی چاہنے والا ہے، کوئی پوچھنے والا ہے، کوئی خبر گیری کرنے والا ہے، تو اپنے آپ کو ان خوش نصیب لوگوں میں سمجھو جن کو یہ نعمت ملی ہے۔ کتنے ہی ایسے ہیں جو ان نعمتوں سے محروم ہیں، ان کے لیے دعا کرو، جیسا میں ان کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ ان اپنے نیک بندوں کے لیے، اپنے پیارے بندوں کے لیے، ان کے لیے صبر کو آسان کر دے اور ان کے صبر کو قبول کر لے، اور انہیں اخروی زندگی میں اتنا عطا کر کہ اللہ یہ خوش ہو جائے، ان کی زندگی اس دنیا میں اور اس کے بعد والے تمام مراحل میں انہیں کامیابی نصیب فرما، آمین۔ اس طرح کے اور بہت زیادہ کیسز ہیں۔ اچھا، ایک بہن کا میسج، بڑا عجیب سا میسج تھا میرے پاس آیا کہ میرے شوہر بھی زندہ ہیں، میرے سسرال والے بھی زندہ ہیں، میرے میکے والے بھی زندہ ہیں، لیکن میں اکیلی ہوں، میرے بچے بھی ہیں لیکن پھر بھی میں اکیلی ہوں۔ شوہر بھی ایک ایسا ظالم آدمی ہے اور سسرال والے بھی ظالم ہیں اور میکے والے بھی پلٹ کے نہیں پوچھتے، میں فون کرتی ہوں فون تک نہیں اٹھاتے۔ مطلب جب پڑھتا ہے بندہ تو حیران ہو جاتا ہے کہ یہ کون لوگ ہیں کہ جنہیں اپنے ساتھ رہنے والوں کا کوئی احساس ہی کوئی نہیں۔ کیسے ماں باپ ہیں، کیسے بہن بھائی ہیں۔ یاد رکھو، یہ جو ناانصافیاں کر رہے ہو نا تم لوگ، اس کا قیامت میں تمہیں حساب دینا ہوگا، یہ نہ سمجھنا کہ چھوٹ جاؤ گے۔ اللہ ہدایت دے۔ اچھا، سورہ بقرہ کی آیہ نمبر 216، اگر آپ کے سامنے قرآن کریم رکھا ہے نا کہیں تو بے شک ویڈیو پاز کر کے قرآن کریم ترجمے کے ساتھ لے آئے۔ اس کے بعد قرآن کریم سورہ البقرہ آیہ نمبر 216 کھولے۔ میں شروع سے نہیں، آخر سے آیہ پڑھنا چاہتا ہوں۔ اس کے آخری جملے میں اللہ کیا فرماتا ہے؟ واللہ یعلم، اللہ جانتا ہے، وانتم لا تعلمون، اور تم نہیں جانتے۔ سمجھ آ رہی بات؟ ایک دفعہ پھر سننا، اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ ٹھیک ہوگی بات؟ تو اب جب اللہ جانتا ہے اور میں نہیں جانتا تو پھر میرے پاس راستہ کیا بچتا ہے؟ آپ کہیں جا رہے ہوں اور آپ کے پاس راستہ کا کوئی خبر نہیں، کوئی پتہ نہیں، بالکل لا علم ہو، تو نہ جاننے والے ہونا، تو جو راستہ جاننے والا ہے اس پہ بھروسہ کرو گے نا
کہ وہ آپ کو آپ کی ڈیسٹینیشن تک پہنچا دے گا. جیسے گاڑی میں بیٹھتے ہی ٹچ جی پی ایس آن کرتے ہو, اس پہ ڈیسٹینیشن ڈالتے ہو اور اس پہ بھروسہ کر کے چل پڑتے ہو. تو رب کہہ رہا ہے میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے. تو اب ہم نے کرنا کیا ہے؟ ہم نے اگر مگر نہیں کرنا, میرے ساتھ یہ کیوں ہوا نہیں کرنا. کیونکہ دیکھو نا ایک اور جگہ اللہ کیا فرماتا ہے, الا یعلم من خلق, کیا وہی نہیں جانے گا جس نے تمہیں بنایا ہے. ٹھیک ہے, تو اللہ جانتا ہے میں نہیں جانتا. تو اے اللہ جب میں جانتا ہی نہیں اور تو ہی جاننے والا ہے تو میرا سارا بھروسہ تجھ پر. بولیا کی جانا میں کون ہے, کی جانا میں کون, میں تو کوئی ہے ہی نہیں. میں ایک نقطے وچ گل مکدی ہے. تو پھر جب میں جاننے والا ہی نہیں ہوں تو میں شور کاہے کروں؟ میرا شور کرنا بنتا نہیں نا, کیونکہ میں تو جانتا ہی نہیں. اب آؤ اس آیا کے پہلے ٹکڑے میں اللہ کیا فرماتا ہے. دیکھو ہم نے تمہارے لیے کتب علیکم القتال, ہم نے تمہارے لیے اللہ کی راہ میں لڑنا لکھ دیا, لیکن تم میں سے ایسے لوگ ہیں جو اس سے کتراتے ہیں. یہ ایک مثال سے بھی سمجھایا جا رہا ہے یہاں پہ. اور یہاں پہ آیت کی خاصیت یہی ہے کہ یہ آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ اپنے نفس کو مارنا پڑتا ہے نا, اپنے عیش و آرام کو چھوڑنا پڑتا ہے اللہ کے لیے. تو اللہ کہتا ہے تمہاری جانوں پہ یہ چیز بھاری پڑ رہی ہے. تو اب آ جاؤ اس کو آخری ٹکڑے سے جوڑو. اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے. ٹھیک ہے, اب بیچ کے ٹکڑے پہ آ جاؤ. وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُ شَيْئًا, ہاں ایسے بہت ساری چیزیں زندگی میں تمہاری آئیں گی کہ جن سے تم کراہیت محسوس کرو گے کہ یار یہ نہیں کرنا, یعنی دل اکتائے گا. کراہیت سے مراد دل اکتائے گا, دل نہیں مان رہا, میں نے نہیں کرنا, میری طبیعت پہ بوجھ پڑ رہا ہے, مجھے مصیبت معلوم ہو رہی ہے, میرے ساتھ کیوں ہو گیا یہ. وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ, لیکن تمہیں نہیں پتہ اس میں تمہارے لیے کیا خیر تمہارے رب نے رکھی ہے. بہت سارے لوگ سوال کیا کرتے ہیں پتہ ہے, کہ مجھے یہ تکلیف پہنچی, میری اولاد کو یہ تکلیف پہنچی, میرے عزیزوں کو یہ تکلیف پہنچی, تو تکلیف پہنچنے میں خیر کیا ہے. ٹھیک سمجھ آ گئی بات. اب میں آپ کو ایک ایگزامپل سے سمجھاتا ہوں. ایک شخص شوگر کا مریض ہے, ٹھیک ہے, آپ اس کو شوگر دو گے یا نہیں دو گے؟ آپ کو نہیں دیں گے, اس کے لیے تو زہر ہے. لیکن کیا شوگر زہر ہے؟ آپ کہیں گے نہیں زہر نہیں ہے, جو آدمی بالکل توانا ہے وہ کھائے, ایک لمٹ میں رہ کے, اس کو کوئی نقصان نہیں دے گی یا اتنا نقصان نہیں دے, لیکن اس کے لیے تو زہر ہے. لیکن یہ چاہ رہا ہے کہ مجھے مل جائے, تو دو گے کیا؟ آپ کا چاہنے والا ہو, آپ کا کوئی عزیز و اقارب ہو, شوگر کا پیشنٹ ہو, اور وہ ایڑی چوٹی کا زور لگا دے, کہے کہ تمہیں مجھ سے محبت نہیں ہے, میں تڑپ رہا ہوں, مجھے چینی دو. آپ اسے چینی نہیں دیں گے, نہیں دیں گے نا. ایک ہارٹ پیشنٹ ہے, وہ کہے مجھے جو ہے نا وہ تیل میں ڈوبی ہوئی نہاری کھانی ہے, آپ اسے وہ نہیں دو گے کہ یار تمہارے تو دل کا مسئلہ چل رہا ہے. ایک آدمی کو آنتوں کا مسئلہ ہے, آپ اسے کوئی ایسی چیز نہیں دو گے جس سے اس کے آنتوں کا مسئلہ بڑھ جائے. مختلف مثالوں سے سمجھا رہا ہوں تاکہ بات سمجھ میں آ جائے, کیونکہ آپ اس بات کو سمجھ گئے ہیں کہ یہ چیز اس کے لیے نقصان دہ ہے. گو کہ چیز میں بظاہر ہو سکتا ہے کوئی برائی نہ ہو, بظاہر کوئی اچھی چیز ہو, بھائی شہد ہے, لیکن شہد سے اس کی طبیعت بگڑتی ہے, تو اس کو اب شہد نہیں دیا جائے گا. تو آسان تکرہو شیئا وہو خیر لکم, بعض چیزوں سے تم بڑے اکتاتے ہو پر ان میں تمہارے لیے خیر ہوتی ہے. وآسان تحبوا شیئا وہو شر لکم, بعض چیزیں جو ہیں ان میں تم بڑی محبت محسوس کرتے ہو کہ یار یہ تو ملنا چاہیے, یہ تو ملنا چاہیے. وہو شر لکم, اس میں تمہارے لیے خیر نہیں ہوتی. مثال کے طور پہ کتنے لوگ ہیں جو تڑپتے ہیں یہ ہیروئنوں سے شادیاں کرنے کے لیے, جو اسکرین پہ نظر آتی ہیں نا ہیروئن, انہیں کبھی بغیر میک اپ کے دیکھنا تو آپ کہیں گے ہیں یہ وہی لڑکی ہے. دوسری بات, ان میں سے اکثر تو بڑی مخلوط گیدرنگز میں بڑا کلوز ہوتی ہیں اپوزٹ جینڈر سے. برداشت کرو گے, بغیرت ہو اتنے کہ وہ تمہیں کھینچ کے دعوتوں میں لے جائے,
جہاں پہ عورت مرد آپس میں ایسے ہی مل رہے ہیں اور وہ ادھننگے لباس پہنے ہوئی ہوں، کسی بھی مرد کے ساتھ کھڑی ہو جائے، کسی کے ساتھ بھی ڈانس کر لے، کسی کے ساتھ بھی گلے مل لے. اتنے بغیرت ہو تو ٹھیک ہے، لیکن غیرت مند ہو تو ایسی بیوی کو برداشت کرو گے؟ تم 1 منٹ برداشت نہیں کرو گے. تو اس میں دیکھو ایک ایگزامپل سے سمجھا رہا ہوں. اسی طرح وہ مرد، خواتین بھی آج کل بڑی نکل گئی ہیں، انہیں بھی بڑے مرد یہ جو اسکرین پہ نظر آتے ہیں نا، بڑے لبھاتے ہیں، اچھے لگتے ہیں کہ او میرا ایسا ہوتا ہے، میرا بھی ایسا ہوتا. تو کیا تم برداشت کرو گی کہ تمہارا مرد رات بھر کہیں پارٹیوں میں گھوم رہا ہے، ہر لڑکی سے فری ہے، فلرٹنگ بھی چل رہی ہے، اور پتہ نہیں کیا علم غلم الا بلا اندر چل رہا ہے؟ تمہاری غیرت گوارا کرے گی کہ تمہارا مرد ایسے 1000 کنووں میں جا کے پانی پیتا رہے اور پھر تمہارے پاس بھی آ جائے؟ نہیں کرے گی نا، نہیں کرے گی. غیرت مند عورت کبھی برداشت نہیں کرے گی. تو بعض چیزیں تمہیں دیکھنے میں اچھی معلوم ہوتی ہیں پر تمہارے لیے ان میں اچھائی نہیں ہوتی، اس لیے اللہ انہیں ان چیزوں سے تمہیں بچا لیتا ہے. بعض دفعہ انسان کہتا ہے یار فلاں سے میری شادی ہو جاتی، اس میں تمہارے لیے خیر ہوتی تو ہو جاتی. اللہ نے خیر نہیں سمجھی تو نہیں کی، کیونکہ یاد رکھو اللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتا تم نہیں جانتے. تو جب تم جانتے ہی نہیں ہو تو ہیرو کس چکر میں بنے ہوئے ہو، علامہ کس چکر میں بنے ہوئے ہو کہ میں تو میری مرضی، میرا جسم میری مرضی، میرے ساتھ ایسا کیوں ہو گیا؟ تو جب یہ پڑھ لو گے نا میں تو جانتا ہی نہیں اللہ جانتا ہے، تو سارے سوالوں کا جواب اسی آیت کے اس ٹکڑے میں موجود ہے. میں نے آپ کو چند مثالیں دی ہیں سمجھانے کے لیے، اس لیے ہمیں نہیں خبر، ہمیں نہیں پتہ. کیوں؟ کیونکہ وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، تمہیں تو تھوڑا سا علم دیا گیا ہے، تمہیں کیا خبر. بہرحال اللہ سبحانہ و تعالی آسانیاں پیدا فرمائے. آمین. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد.